والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین. اما بعد، جن سخت حالات سے، جن مشکل حالات سے اس وقت امت گزر رہی ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا سبق حاصل کرنا چاہیے، کس راستے پر عمل کرنا چاہیے، اس کے سلسلے میں غور و فکر کے لیے اور علماء اور دانشوروں سے کچھ باتیں سننے سمجھنے کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے، ہمارے حالات کو بہتر بنائے اور ہمارے مستقبل کو روشن بنائے. یہ حالات کا اتار چڑھاؤ تو ایک فطری بات ہے اور دنیا میں ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز. چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسری طرف ابو لہب و ابو جہل ہیں. اور یہ تاریخ، پوری انسانی تاریخ میں اس کشمکش کو، اس مقابلے کو، اس حق و باطل کی جد و جہد کو آپ ٹریس کر سکتے ہیں. اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اہل ایمان اور اللہ و رسول کے ماننے والوں نے اپنے دین کے تقاضوں کو صحیح معنوں میں پورا کیا ہو اور وہ نامراد رہے ہوں یا ذلیل ہوئے ہوں یا ناکام رہے ہوں. یہ تو وقت کا اتار چڑھاؤ ہے. اللہ تعالیٰ نے بات کہہ دی ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ لوگ اپنی منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اس نور کو مکمل کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. چنانچہ ہم امت مسلمہ ہیں، ہم آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ رہتی دنیا تک حق کی اس مشعل کو روشن کرے اور دنیا والوں کو اس حق کی طرف، اس نیکی کی طرف، اس کامیابی کے راستے کی طرف دعوت دیتی رہے. ہم ایک داعی امت ہیں، ایک خیر امت ہیں اور ہمارے ذمہ یہ کام کیا گیا ہے. چنانچہ ہم پر عروج و زوال کے دور تو آ سکتے ہیں، مگر مایوسی کی یا مرعوبیت کی یا حالات سے خوف کھانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. حالات اس وقت کس طرح ہمارے خلاف ہوائیں چل رہی ہیں اور ہمارے خلاف مختلف قسم کی سازشیں ہو رہی ہیں، اور محض ہم پر ظلم و ستم ہی نہیں. آپ نے سنا قرآن میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، سورہ انفال کی، اذا لقیتم فئۃ کہا گیا جب تمہارا مقابلہ کسی گروہ سے ہو کہا گیا. آج ایک فوج نہیں، 1000 فوج، اور ایک طریقہ نہیں، نت نئے طریقے اور کئی طریقوں سے مسلمان اس وقت آزمائشوں کا اور ان پر جو ہے ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. کہیں فزیکل وارز ہو رہے ہیں. اتنی ہی دنیا میں ایسے مقامات ہیں جہاں مسلمان نشانے پر ہیں. سائیکولوجیکل وارفیئر ہے، پروپیگنڈا ہے جو اس وقت چلا ہوا ہے. ان سب حالتوں میں 5 اصول ہیں جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے، اور میں وقت کی تنگی کو محسوس کرتے ہوئے بس ان 5 اصولوں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فاثبتوا، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، ثابت قدمی، جم جانا، اپنے اصولوں پر ڈٹ جانا، اپنے موقف پر مضبوط قائم ہو جانا. اس سے خوف کھا کر ہم اپنے موقف کو تبدیل کر لیں، تھوڑا بہت کمپرومائز ہم کر لیں گے، تھوڑا بہت ہم مصالحت کر لیں گے اور اپنے اصولوں کو چھوڑ دیں گے. نہیں، مسلمان کی خاصیت ہے کہ وہ سخت حالات کے مقابلے میں جب مشکلات آتی ہیں تو وہ پوری مضبوطی کے ساتھ اپنے موقف پر جم جاتا ہے. ثابت قدمی، استقلال اور یہ فرمنس
یہ سب سے پہلی صفت ہے جسے ہمیں اپنے اندر پروان چڑھانا ہے۔ ہمیں اپنے آپ پر یقین ہونا ہے کہ ہم ان حالات سے انشاءاللہ گزریں گے اور کامیاب ہو کر گزریں گے، یہ یقین ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور یہ یقین پختہ ہو تو پھر انشاءاللہ ہمارا مستقبل شاندار ہو سکتا ہے۔ تو پہلی بات حالات کے مقابلے میں یہ ہے کہ ہم مضبوطی کے ساتھ دین پر قائم ہو جائیں اور کوئی کمزوری نہ دکھائیں اور کوئی خوف نہ کھائیں اور حالات سے مصالحت کرنے یا اپنے اصولوں کو چھوڑنے پر آمادہ نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کرو، اپنے رشتے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط باندھو، ہمیشہ اس کا ذکر کرو، تعلق باللہ، توکل علی اللہ، یہ ہمارا اصل ہتھیار ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بظاہر حالات سخت معلوم ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی یہ سنت بھی، ایک سنت تو یہ ہے کہ اہل ایمان کو وہ آزماتا ہے اور مشکلات اور امتحان سے انہیں گزارتا ہے۔ دوسری سنت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ وہ ظالم کو ہمیشہ یا بہت دیر تک اپنا ظلم روا رکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہاں سورہ قصص کی وہ آیت ہمارے لیے بہت امید افزا ہے اور چشم کشا ہے اور ہمارے لیے راستہ کھولتی ہے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، قرآن نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ فرعون ایک بہت بڑا ظالم تھا، مفسد تھا، اس وقت کا بھی فرعون تھا اور آج بھی فرعون ہے۔ دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈکٹیٹرز اور اچھے اچھے ناموں کے ساتھ پریسیڈنٹس اور پرائم منسٹرز کہلائے جاتے ہیں، مگر وہی خاصیت ہے، وہی طرز عمل ہے۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین، قرآن نے کہا۔ کچھ اسی طرح کی ظلم اور زیادتی اور زبردستی آج اس دنیا میں مجبوروں کے خلاف، کمزوروں کے خلاف، مستضعفین کے خلاف روا رکھی گئی ہے۔ اور جو بات فرعون نے کی تھی نا، وجعل اہلہا شیعا، لوگوں کو تقسیم کر کے گروہوں میں بانٹ کر، اسی سسٹم کو یہاں ہمارے اس ملک میں، اسی کاسٹ سسٹم کو، اسی ورن آشرم کو جاری رکھنے کی، دوبارہ جاری کرنے کی یہاں کوششیں ہو رہی ہیں۔ کچھ اسی طرح کا طرز عمل ہے۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جہاں ایک طرف یہ ظلم کی چکی چلتی ہے، وہیں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ بھی وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ انعام فرمائے اور اپنی نعمت ان لوگوں پر تمام کرے جن کو کمزور بنا کر رکھا گیا تھا، اور ان کے اندر وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ان کے اندر ائمہ پیدا کرے، ان کے اندر لیڈرز پیدا کرے، ان کے اندر قائد پیدا کرے، اور ان کو ان سب چیزوں کا وارث بنائے جس پر دوسرے لوگ اتراتے تھے۔ یہ حالات کا پلٹنا اور یہ تبدیلی آج بھی ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت آج بھی جاری ہے۔ چنانچہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وَنُرِيدُ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جو فعل ماضی نہیں ہے، یہ حال اور مستقبل کا ذکر بھی اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہ حالات میں تبدیلی آ سکتی ہے، اس تبدیلی کا لانے کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اس کا حق ادا کریں، اس کے دین کی خدمت کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، قرآن نے کہا ہے تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے، اس کا سہارا تھامو گے، اس کے دین کا پرچار کرو گے، اس کے علمبردار بنو گے، داعی اللہ ہونے کے اپنے فریضے کو ادا کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے حالات کو بدلے گا۔ اور وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں اقتدار بخشے گا۔ جن لوگوں کو کمزور بنا کر رکھا گیا تھا، ایک وقت آئے گا کہ ان کو اقتدار دیا جائے گا، اور فرعون کو، حامان کو اور ان کے لشکروں کو وہی سب کچھ دکھایا گیا جس کا وہ خوف کھاتے تھے، جس کا وہ ڈر رکھتے تھے۔ بنی اسرائیل تعداد میں بہت ہیں، اس لیے ان کے لڑکوں کو قتل کرو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دو۔ یہ یہاں طاقت پکڑ رہے ہیں، دنیا میں ان کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ یہی حالات ہیں جو آج آپ انتباہ کر سکتے ہیں۔ دنیا کو اس بات کا ڈر ہے کہ مسلمان 2 ارب ان کی آبادی ہو چکی ہے، 25% دنیا کی مسلمان ہیں،
اور ان کا فرٹیلیٹی ریٹ زیادہ ہے، دنیا کے ہر ملک میں یہ پہنچ گئے ہیں۔ بہت سی باتیں ہیں جو ان کو خوف دلاتی ہیں، اور مسلمانوں کا ایمان، مسلمانوں کا اسلام اور مسلمانوں کی شریعت ان کے لیے ایک خوف کا باعث بنی ہوئی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تم اپنی شریعت سے، تم اپنے دین سے کفر، امت اور جہاد کا تصور نکال دو، تم ہمارے ساتھ بھائی بھائی بن کر رہ سکتے ہو۔ مگر ہمیں معلوم ہے کہ یہی ہمارا امت بنا، یہی ہمارا ایک امت ہونا، یہی ہمارا اتحاد اور یہی ہماری شریعت اور اس کے لیے جد و جہد، یہی ہمارے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ تیسری بات اس میں یہ بتائی جا رہی ہے کہ اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ و رسول کی اطاعت کرو۔ ہماری اس وقت یہ جو صورتحال ہے، ایک حیثیت سے دیکھا جائے تو یہ ہماری شامت اعمال ہے۔ ہم نے جو خدا کے دین کے ساتھ اس پر عمل نہیں کیا اور نافرمانیاں کیں اور گناہ کیے اور بہت سے معاملات میں دین اور شریعت کے خلاف عمل کرتے رہے، اور جن کو دنیا کے قائد اور رہنما بنایا گیا تھا اور دنیا کو ہدایت کا راستہ بتانے والے بنایا گیا تھا، وہ آج دوسروں کے پیچھے پھر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی آپ مسلمانوں کی اس ملک میں بھی کیا صورتحال ہے۔ ہمارا مقام ایک داعی کا مقام، ایک اللہ و رسول کی طرف دعوت دینے والے کا مقام، اور ہمارے پاس اسلام اور اسلام کا نظریہ، ایک ایسا اصول، ایک ایسا حل ہمارے پاس موجود ہے جو ہمارے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا کے مسائل کا حل ہو سکتا ہے۔ مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم دوسروں کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، کبھی اس کیمپ میں نظر آتے ہیں، کبھی اس کیمپ میں نظر آتے ہیں۔ دوسروں کی گداگری اور دوسروں کے پیچھے چلنا، ان کی تقلید کرنا ہی ہماری معراج ہو گیا ہے۔ کبھی وہ پارٹی، کبھی یہ پارٹی، بہرحال ان کے پیچھے چلنا، ان کے طفیلی بننا اور ان کے جو بھیک کے ٹکڑے وہ ڈالتے ہیں اس پر خوش ہو جانا، یا پھر اس کے مقابلے میں نادانی کا اور جذباتیت کا ثبوت دیتے ہوئے بس اکٹھا ہو جانا اور نعرے لگانا اور سمجھنا کہ بس اس سے حالات سدھر جائیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اصل طاقت کو پہچانیں، اصل قوت کو پہچانیں۔ اسلام کے اندر جو قوت ہے، اسلامی نظریے کے اندر جو طاقت ہے، آج یہاں ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں اور کتنے ہی پڑھے لکھے ہمارے نوجوان یہاں موجود ہیں۔ آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ دین اسلام کو سمجھیں، عملاً اختیار کریں، اور اس کو آج نفرتوں کی ماری ہوئی اس دنیا، عصبیتوں کی ماری ہوئی یہ دنیا، یہی نسل کے، رنگ کے، وطن کے جھگڑے ہیں جو اس وقت چلے ہوئے ہیں، یہی نیشنلزم کی ایک کشمکش ہے جس میں دنیا مبتلا ہے۔ اور یہاں جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے یہاں کے منوواد برہمنوں کی طرف سے، وہ دراصل اسی نیشنلزم کا اور اسی نسل پرستی کا، اسی ظلم اور زیادتی کا اور اسی انسانیت کو غلام بنا کر رکھے جانے کا، اور صدیوں سے جن پر ظلم ہو رہا ہے ان کو مظلوم اور دبا کر رکھنے کا ایک نظام ہے جس کو یہ پیش کر رہے ہیں، اگرچہ سنہرے نام یہ اس کو دیتے ہیں۔ صحیح نظریہ اگر ہے اور صحیح پیغام اگر ہے تو آپ کے پاس ہے، چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اصل قوت کو پہچانیں۔ نہ یہ صحیح ہے کہ آپ قوم پرستی کا، اشتعال کا، تشدد کا، جوابی قوم پرستی کا راستہ اختیار کریں، اور نہ یہ صحیح ہے کہ آپ محض دوسرے کیمپوں میں اپنے لیے آسرا تلاش کرتے پھریں، بلکہ اپنی قوت کو آپ پہچانیں۔ اسلام کو یہاں فیسسٹ آپشن ہے، سیکولر آپشن ہے، مگر اسلامک آپشن کو کبھی یہاں پیش بھی نہیں کیا گیا، سمجھا بھی نہیں گیا، اور مسلمان اس کے علمبردار بھی نہیں بنے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، اور ایک کام ہم کر سکتے ہیں متحد ہو کر، اپنے آپ کو مسلمان بنا کر، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ پر عمل کرتے ہوئے۔ اگر ہم تنازع کا، افتراق کا، انتشار کا، ہر ایک کے من میں جو آئے وہ کر گزرنے کا، بغیر ڈسپلن کے، بغیر اجتماعیت کے، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ ہم کو ایک مضبوط امت اور ملت بننا ہے، اور ہمارا راستہ صبر کا راستہ ہے، جد و جہد کا راستہ ہے۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ تم صبر سے حالات کا مقابلہ کرو گے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو گے، اس سے اپنا تعلق مضبوط کرو گے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، قرآن نے کہا ہے تم اللہ تعالیٰ پر توکل کرو تو وہ تمہارے لیے کافی ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، تمہیں خوف کھانے اور پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔
اللہ اگر ہمارے ساتھ ہے تو ہمارا بیڑا پار ہو سکتا ہے، ہمارا مستقبل روشن ہو سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان امور پر ہم زیادہ سے زیادہ غور کریں، عمل کے لیے آمادہ ہوں، اونچا مقصد زندگی میں اختیار کریں، ایک بڑے حوصلے، بڑے ویژن کے ساتھ، اور جو کردار اور جو صفات مومنین کے بتائے گئے ہیں، سبق پر پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں، یہ اپنے آپ پر یقین، خود اعتمادی، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، عمل پیہم، آن کی آن میں حالات نہیں بدلیں گے، اس کے لیے ایک لمبی جد و جہد درکار ہے، اور پھر ہمارا پیغام محبت کا، انسانیت کا، ہمدردی کا پیغام ہے، سب کو ساتھ لے کر چلنے کا پیغام ہے، یہ ہماری اصل ہتھیار ہے، اور ان کو ہم برتیں گے تو انشاءاللہ ہمارا مستقبل شاندار ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے، حالات کو ہمارے لیے بہتر بنائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں اپنے اسلام اور مسلمانیت کے تقاضوں کو سمجھ کر ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔